الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی جس میں ہم نے 2 دعائیں سیکھی تھی علم کے بارے میں۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے؟ رب زدنی علما، اور دوسری رب اشرح لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انبیاء۔ اب سورہ انبیاء، اس میں اس کا جو خلاصہ ہے وہ پہلے دیکھ لیں۔ اس کی ٹوٹل آیات 112 اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ ایمانیات ثلاثہ، یعنی 3 بیسک جو عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں گے سورت میں تو بہت زیادہ توحید پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست یعنی پیر، فقیر اور کسی کو وسیلہ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رسالت انبیاء کا تذکرہ ہے، جہاں پہ دیکھا جائے تو تقریباً 14 انبیاء، نبیوں کا ذکر ہے، 14 جن کا اللہ نے نام لے کر مینشن کیا ہے کہ فلاں نبی فلاں اور کیا کیا ان کے ساتھ ہوا۔ اور 2 حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ بھی اس سورہ میں موجود ہے لیکن ان کا نام مینشن نہیں ہے۔ اس سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل سے ملے گا۔ وہاں سے سٹارٹ ہوگا جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، اور پھر وہاں سے ان کی جو قوم تھی، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد ان کے خلاف ہوئے، اور وہاں کے جو رہنے والے مکین تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، بادشاہ خلاف ہو گیا، تو جس سے انہوں نے آگ میں ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے ان کو کیسے بچایا۔ آگ کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جو وطن تھا وہ چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے وطن چھوڑا تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق بیٹا دیا، اور پھر اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام یعنی پوتا عطا کیا۔ سورہ انبیاء یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ حساب قریب آ گیا؟ دیکھیں 1450 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جب نازل ہوا تو 1450 سال گزر چکے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حساب یعنی قیامت قریب آ گئی، قیامت کا وقت قریب آ گیا، اور لوگ اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم کسی سے بھی قیامت کا ذکر کریں کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت قائم ہوگی، یا اپنی موت کو دیکھیں کہ ایک دن نہ ایک دن کسی نے مرنا ہے، ہر کسی نے جانا ہے، تو انسان اس کو بڑا لائٹ لے لیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے اچھا موت کوئی بات نہیں، آ جائے گی، قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ یہ کیا دیکھا جائے گا؟ کہ جب قیامت آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا، جب قبر میں انسان کو ڈالا جائے گا مٹی کے نیچے تو پھر دیکھا جائے گا، پھر آپ اعمال کریں گے۔ جب انسان حشر قائم ہوگا، میدان میں جائیں گے، لوگ دوڑیں گے، بیٹے کو ماں کی پرواہ نہیں، ماں کو اولاد کی پرواہ نہیں ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کیا پھر دیکھا جائے گا؟ کیا پھر انسان عمل کرے گا؟ کیا جب اللہ کے حضور ساری دنیا، سارے لوگ، ایک ہیوج گیدرنگ ہوگی، اس وقت اللہ اپنے عرش پہ بیٹھے ہوں گے
اور سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، تو کیا پھر دیکھا جائے گا؟ پھر انسان عمل کرے گا؟ کیا جب انسانوں کو، لوگوں کو جنت اور جہنم میں دھکیلا جائے گا، کیا تب انسان دیکھے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا وقت قریب ہے، لہٰذا ابھی سے تیاری کر لو۔ لیکن انسان کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ذکر ان کے رب کے پاس سے نہیں آتا؟ یعنی جو بھی ذکر، جو بھی یہ قرآن جب نازل ہوتا ہے یا انسان پڑھتا ہے، یہ تو اس وقت بات ہے نا جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بھی بتا رہے تھے، صحابہ کو بھی بتا رہے تھے، کچھ مسلمان ہو رہے تھے، کچھ مشرکین اپنی انا پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے، لیکن آج بھی جو قرآن کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ بڑی مشقت سے سنتے ہیں، یعنی سنتے ہیں بھاری کانوں سے، دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر اسی قرآن کی سائٹ پہ ایک سائٹ پہ ڈرامہ لگا ہو اور ایک سائٹ پہ قرآن اگر اعلان ہو یا میسج آ جائے گروپ میں کہ آج فلاں جگہ پہ کانسرٹ ہے یا فلاں جگہ پہ گیدرنگ ہے یا فلاں جگہ پہ پارٹی ہے، تو کہاں کون، یا دوسری جگہ پہ میسج آ جائے کہ آج فلاں دن پہ جو ہے وہ اسی ٹائم درس قرآن ہے، قرآن کی محفل ہے، تو کس کو چوز کیا جاتا ہے؟ کس کو لیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری فیملی میں مہندی ہے، میں تو وہاں جاؤں گی، وہاں تو جانا ضروری ہے۔ اگر اسی ٹائم پہ کی کلاس ہوگی تو وہاں نہیں جائیں گے، کیوں؟ میری انا کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، وہ باتیں کریں گے۔ تو انسان اس کو مشقت سے، اور اگر چلا بھی جائے تو پھر بڑے مشقت سے سنتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ کہ چلو چلے گئے اب، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا سننے میں۔ لاہیتن قلوبہم، اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے۔ تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے تو کہتے تھے یہ تو آپ جیسا ہے، جیسے ہم ہیں ویسے یہ انسان ہے، ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے، ہم پیتے ہیں یہ بھی پیتا ہے، ہم شادیاں کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے، تو یہ تو عام ہے، کیوں یہ کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کے آیا، یا کوئی آفت کیوں نہیں آئی؟ جیسے پہلی قوموں میں فوراً عذاب آ جاتا تھا، جب وہ نبی کا انکار کرتے تو عذاب آ جاتا تھا، یہ کیوں نہیں لے کے آتا؟ یا پھر کہتے تھے کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ یعنی کچھ لوگ مان لیتے تھے، جو اسلام قبول کر لیتے تھے، پھر ان کو کہتے تھے کہ تم اس کے جادو میں آ گئے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ ہم جیسا سخت شخص ہے۔ قال ربی یعلم القول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسے کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ یعنی وہ یہی کہتے تھے کہ اچانک کوئی ایسا طوفان آئے، یا آسمان سے بادل، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، یا آسمان سے کوئی عذاب آتا ہوا ہمیں نظر آئے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ کوئی معجزہ ایسا لائے نا جو ہمیں نظر آئے کہ یہ عذاب والا معجزہ ہے، کیوں نہیں معجزے لے کے آتا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھی میں جب پتھر رکھتے تو پتھر باتیں کرتے تھے، یہ کیا معجزے سے کم ہے؟ قرآن نازل ہونا یہ کیا معجزے سے کم ہے؟ غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا، وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا۔ اگر کسی نے کوئی زہر ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو جاتی تھی کہ آپ کے کھانے میں زہر ہے۔ کوئی سازشیں کرتا تو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں بندے نے آپ کے خلاف سازش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، لیکن وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت ان کو پتا چل جاتا تھا۔ کیا یہ معجزے سے کم تھا؟ پھر بھی وہ اسلام نہ لے کے آتے۔ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا
وہ بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، تو اب یہ کیا ایمان لے کے آئیں گے؟ انہوں نے تو عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ نہیں ایمان لے کے آئے، تو یہ کیا لے کے آئیں گے؟ آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو، ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، وہ سارے کے سارے مرد تھے، عورت نہیں تھی، مرد تھے، وہ بھی آپ ہی کی طرح تھے، وہ بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے۔ ہم جن کی طرف وحی کرتے ہیں، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یعنی جتنے بھی آئے سارے انبیاء وہ کھاتے پیتے تھے، اور ان کے جسم ایسے نہیں تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، ان کو بھوک کی طلب نہ ہو۔ ایک دن میں نے کوئی کلپ دیکھا کہ اس میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کئی سال نہیں سویا، میں تو سویا ہی نہیں ہوں۔ اور یہ دیکھیں کہ کیسے کوئی یقین کر لیتے ہیں لوگ، وہ جو جیسے سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، اور ایک بندہ وہ تبلیغ کر رہا ہے اور حضرت ابو بکر کے بارے میں کہہ رہا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کب اسلام قبول کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لگتا تھا، ادھر سے اس کا وہ جو سٹیج ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے چپ کر، جو یہ غوث پاک کا جو سٹیج ہے اس کے ہاتھ میں ہے میرا سٹیج، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے لوگ، اس طرح کے مولوی اور اس طرح کے تماشگیر کہ جن کو قرآن کو اور اسلام کو سیریس نہیں لیتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کی بات کرنی ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی انبیاء آئے وہ کھاتے پیتے تھے، ان کو نیند بھی آتی تھی، وہ سوتے بھی تھے، وہ ان کو قضائے حاجت بھی ہوتی تھی، اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو موت نہیں آئی، وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ، سچا وعدہ کر دیا، تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ ساری آیات دیکھیں توحید پہ مبنی ہے، رسالت پہ۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب دیکھیں کہ اس قرآن میں کیا میرا آپ کا ذکر نہیں، آپ کا تذکرہ نہیں؟ کھانا پینا، اس کے آداب، کیسے آپ نے بات کرنی ہے، کیسے آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیا اس میں میرا اور ہمارا ذکر نہیں ہے؟ یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے اس کا ٹاپک ہی انسان ہے، کہ اس کو کیسے آپ نے دوسروں سے بات کرنی ہے، آپ کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو معاف کرنا، درگزر کرنا، عفو و درگزر کا سہارا لینا، یہ سب تو ٹاپک ہے قرآن میں۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ قرآن جو ہے یہ مینول بک ہے ہمارے لیے، جس طرح کہ آپ کوئی گیجٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کوئی آپ مشین لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مینول بک ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے آپ یوز کرتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ پہ آپ اس کو غلط استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان ہے، اگر ہم اس کو قرآن کو سمجھتے نہیں، صحیح طرح سے اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر انسان کا جو کیریئر ہے، انسان کی جو آخرت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مت اور واپس آؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا، اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ یعنی اپنے گھروں میں اب واپس آ جاؤ، وہ جو عیش و آرام جو گھر آپ کو دیے گئے تھے اس میں آ جاؤ۔ جب عذاب آئے گا تو انسان کیا اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ جیسے پہلی قوموں میں عذاب آیا تو کیا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اب آؤ واپس،
انہی گھروں میں سارا دن اس کی لیپ توپ میں لگے رہتے ہیں، سارا دن اس کو بنانے میں لگے رہتے ہیں، سارا دن اس کو صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں. آؤ اب رہو ان میں تاکہ تم سے پوچھا جائے. تو اللہ کے لیے آپ ٹائم نکالیں، قرآن کو ٹائم دیں، اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالیں. قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے. تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا. پہلی قومیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ختم کر دیا. ایسے تھے جیسے کٹے ہوئے ہوں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ فصل کو جیسے کاٹ کے رکھا جاتا ہے تو کس طرح سے لگتی ہے، بجھی ہوئی کٹی ہوئی فصل. ایسے ہی قوم جب ان پہ تباہی آتی ہے، عذاب آتا ہے، تو وہ بھی ایسے کٹے ہوئے لگتے ہیں. بالکل سائلنس، کوئی آواز نہیں، کوئی شور نہیں. وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ان سب کو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. جب آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہے، انسان ہے. تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کر دی ہے؟ اللہ نے ایسے پیدا کر دی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ایک دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کر دیا، ایسے ہی بے مقصد نہیں بنا دیا. ایک مقصد تھا. آپ کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے. کون اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے، پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا. کیا جواب دیں گے؟ لو ارادنا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ہم اس سے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے. اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے، اللہ کہتے اگر کوئی کھیل ہم کرتے تو اپنے پاس سے بنا لیتے. کیا ضرورت اسمان اور زمین اور انسان کو پیدا کرنے کی؟ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تب اس کا دماغ کچل دیتا ہے. چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے. یعنی انسان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا. جب حق آتا ہے نا تو باطل ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. اب یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو انسان کو اور دل کو اور روح کو، ان تینوں چیزوں کو ایک ٹرائی اینگل کی طرح بنایا ہے. صرف دماغ ہی نہیں، انسان اگر دماغ کی سنتا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دماغ کی سنے گا تو بہت ساری چیزیں غلط ہوتی جائیں گی. 2+2 ہوتا جائے گا. اگر آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے تو میں بھی آگے سے تھپڑ ماروں گی. اگر ماں نے غلطی کی ہے، کوئی بات اگر بیٹی کو کہہ دی وہ بری لگی ہے تو آگے سے بیٹی بھی ویسے ہی بولے گی. اگر کسی نے کسی کو تنگ کیا ہے تو وہ بھی اس کو تنگ کرے گا. تو کیا ہوگا؟ انسان جب دماغ کی سنتا جائے گا تو پھر دماغ تو یہی کہے گا. دل کی اگر سنے گا تو دل بڑا ہی کائنڈ ہے، وہ تو کہے گا اچھا سوئے رہو، نماز کا ٹائم ہے کوئی بات نہیں. ماں کہے گی کوئی بات نہیں، اگر نماز کا ٹائم ہے بچہ سویا کوئی بات نہیں، نیند پوری ہو جائے گی. اگر بچے نے کوئی غلطی کی ماں کہے گی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اٹس اوکے. تو کیا ہے؟ اگر صرف دل کی سنتا جائے گا، دل تو کہے گا کہ اچھا شاپنگ بھی کرو، اچھا نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے، یعنی اسی صرف دل کے پیچھے لگتے جائیں گے. نہیں، ان دونوں کو کمانڈ کون؟ دماغ تو کرتا ہے لیکن اصل سننی کس کی ہے؟ روح کی. تینوں جو ہے وہ ٹرائی اینگل ہیں. روح کو جب ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر روح جب انسان کی ساتھ اس کو دماغ اور دل کے ساتھ لے کے چلے گی، اس وقت پھر انسان صحیح سوچنے کا، صحیح ڈیسیژن لینے کا پابند ہوگا. چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے. اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے. جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں. یعنی فرشتے نہ وہ تکبر کرتے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں. وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں
ہیں اور وقفہ نہیں کرتے، کوئی بریک نہیں لیتے، یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے. اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہوتا. یعنی آج جو اللہ ہے ایک ہے، یہاں پہ اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اگر ایک اور گاڈ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ فساد ہوتا. ایک کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں نہیں آج دھوپ لے کے آنی ہے. ایک کہتا کہ اچھا چلو بادل لے کے آنے ہیں، دوسرا کہتا نہیں اولے برسانے ہیں. ایک کہتا میں نے اس کے گھر میں بیٹی دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے بیٹا دینا ہے. فساد. اب دیکھیے کہ کہا جاتا ہے 2 ملا میں مرغی حرام. یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ 2 ملا میں مرغی حرام. ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہی میڈیسن آپ دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ یہ تو صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کسی مولوی کے پاس مسئلہ لے کے جائیں اور دوسرے کو بتائیں کہ اس نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے، وہ کہے گا نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے. 2 بندے آپس میں وہ ڈیسیژن نہیں لے پاتے، ہر ایک کا فیصلہ الگ ہوتا ہے. تو کیا 2 گاڈ ہوتے، 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان کا فیصلہ نہ ہوتا الگ الگ. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ اور ہوتا، 2 ہوتے تو ضرور فساد برپا ہوتا. فسبحان اللہ، پس اللہ پاک ہے، رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی اور خدا بناتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا. وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں. یا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں. آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ. یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے پاس ہے، جو میرے ساتھ ہے، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو. اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اور اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں. فرشتوں سے کہتے تھے کہ اللہ کی نعوذ باللہ یہ بیٹیاں ہیں، جیسا کہ کچھ عیسائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے کسی بھی اولاد سے. لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعنی فرشتے جو ہیں وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. اب یہاں سے ولا یشفعون یعنی وہ سفارش نہیں کرتے. قیامت والے دن جو لوگوں کا کنسپٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو وہ کنڈیشنل سفارش ہوگی، یعنی ہر بندے کی سفارش نہیں کریں گے، کنڈیشنل ہوگی، جو اچھے اعمال کریں گے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر ایک کی سفارش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو گویا کہ شفاعت ہر ایک بندے کی نہیں کی جائے گی. یہ شفاعت باطلہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تو یہ باطل ہے. کسی کی سفارش نہیں کریں گے، ہاں اس کی جس کو اللہ کہے گا کہ آپ اس کی سفارش کریں. تو لہٰذا ایسے اعمال کے لیے ہم اپنے آپ کو کوالیفائڈ تو کریں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں صفات کریں. تو بہرحال اگر اعمال نیک ہوں گے، آپ کے گڈ ڈیڈز ہوں گے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کوالیفائڈ کریں گے کہ اب آپ ان کی سفارش کریں تو کی جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والا ہے، وہ اپنی کملی میں ہمیں چھپا لے گا، ہم جو بھی عمل کریں گے، جو بھی اس دنیا میں رہ کے عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے عمل جو بھی ہوں گے کملی میں چھپا لے گا. تو ایسا نہیں ہے. نیک عمل کریں گے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو سفارش اللہ کے حکم سے ہوگی. کہ اللہ جس کو کہے گا کہ اب آپ اس کی سفارش کریں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. اور میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. یا اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟
کہا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی قرآن میں بھی آیا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے. ابھی تو دیکھیں نا کتنا گیپ ہے آسمان میں اور زمین میں، لیکن پہلے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، جس کو آپ اس میں سائنس میں بگ بینگ تھیوری بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ کائنات کے اندر زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے. پھر بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، پھر گیسز ریلیز ہوئی، اور پھر زمین اور آسمان کا سٹرکچر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا. اور پھر زمین جو ہے جب وہ الگ ہوئے تو زمین گرم تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کولنگ ٹمپریچر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو کولنگ جو ہے نا بڑھتی گئی. تو بہرحال جب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان پہلے اکٹھے تھے، ملے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو جدا کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز ہم نے کس سے پیدا کی ہے؟ پانی سے. افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اتنا کچھ دیکھتے بھالتے بھی. اب جو غیر مسلم ہے، یہ سارا انہی کا، یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے انہی کی بنائی، انہی کی بتائی ہوئی ہے، تو پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اتنا کچھ پرکھنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائے. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. اب دیکھیں محفوظ چھت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ جو آسمان پہ ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، ہم پہ کوئی ایسی چیز آسمان سے نہیں اتر رہی. اگر آسمان محفوظ نہ ہوتا تو پھر ستارے گرتے، سیارے گرتے، کچھ نہ کچھ گرتا رہتا، لیکن اللہ نے اس کو محفوظ چھت بنایا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی والا نہیں بنایا. یعنی ایک مدار میں کیا مطلب ہے تیر رہے ہیں؟ کہ دیکھیں سورج چاند ہر ایک اپنے سرکل میں چل رہا ہے، کوئی کلیش نہیں کرتا آپس میں. سورج اور چاند کبھی دیکھا آپ نے کہ چاند کے ساتھ ہی سورج آ گیا ہو، کٹھے آ گئے ہوں، یا پھر سورج کی جگہ پہ چاند آ گیا ہو، صبح ہونی ہو تو صبح کے بجائے رات ہی رہی ہو؟ نہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی. سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم لٹائے جاؤ گے. اب موت ہر انسان کو آنی ہے، کوئی بھی یہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. کوئی کچھ سال، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، ہر انسان نے جانا ہے. اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو، ایک دفعہ تو بہت کچھ دے کے آزماتا ہے، اتنا کچھ، اتنی نعمتیں، اتنا کچھ دیا ہوتا ہے کہ انہیں دنیا کی اور چیز کی طلب ہی نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود اللہ آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیریٹی کرتا ہے، کیا یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، کیا یہ اپنے غریب بہن بھائیوں میں اپنے خاندان میں غریبوں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چھین کے بھی آزماتا ہے، بری حالت میں بھی آزماتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو کچھ نہ دیا ہو، اس حالت میں آپ کیا صبر کرتے ہیں؟ آپ اس حالت میں آپ کا سلوک کیا ہوتا ہے؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو ہمارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں. انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلدی طلب نہ کرو. انسان جلد باز. اب دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں فوراً ہمارے آگے حاضر ہو جائے. یہ کھانا ہے تو فوراً مل جائے، جہاں مرضی سے ہو. کہیں جانا ہو تو فوراً ہم وہاں پہنچ جائیں. تو انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو.
کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ وہ اپنی پشتوں سے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ انہیں آگ جہنم جب ان کے ارد گرد آ جائے گی، ان کی پشتوں پہ ان کے چہروں کو داغا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ اس آگ کو اپنے سے ہٹا پائیں گے؟ ان کے پاس ہمت طاقت ہوگی کہ وہ ہٹا پائیں؟ نہیں، انہیں مہلت ہی نہیں ملے گی، 1 منٹ کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں آگ سے بچائے، جہنم سے بچائے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں، یا ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں؟ وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ انسان کی جو عمریں ہیں، اب دیکھیں کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال کے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، کتنے سال کے تھے؟ 950 سال ان کی عمر تھی، 950 سال۔ اب آہستہ آہستہ یہ عمریں جو ہیں وہ گھٹتی جا رہی، اب ایوریج جو ہے ایج وہ کتنی ہے؟ 60 سے 70 کہہ لیں ایوریج۔ تو اب عمریں جو ہے اور کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے اب دیکھیں ٹائم بھی گھٹتا سے گھٹتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے دن اتنے لمبے ہوا کرتے تھے، اور آج آپ دیکھ لیں دن گزر جاتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اوئے فلاں مہینہ گزر بھی گیا، جنوری گزر بھی گیا، دسمبر گزر بھی گیا، پتہ ہی نہیں چلا، سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، بچے کی برتھ ڈے آتی ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، 5 سال بعد 10 سال گزر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمریں بھی گھٹا رہا ہے، وقت بھی گھٹا رہا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ، آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سکتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جائے۔ جو ڈیف ہوتے ہیں کیا وہ پکار سکتے ہیں؟ گونگے اور بہرے پکار سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو قرآن سننے کے باوجود ان کے دلوں پہ جب تالے لگے، وہ سننا اتنا چاہتے ہوں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان پہ اللہ تعالیٰ وہ وحی کا جو اثر ہے وہ اتارتا ہی نہیں ہے، قرآن کی جو اثر ہے قرآن کا وہ اتارتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ترازو ہے، اب دیکھیں کہ جب آپ گولڈ لیتے ہیں تو پورا ناپ تول کے وہ دیتے ہیں، کتنے ماشے ہیں، کتنے گرام ہیں، ایک تو جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو ایک عمل کو تولا جائے گا، ادھر سے نیکیاں اور ادھر سے برائیاں سب کو۔ تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اگر اس کے اعمال جو ہے نیک عمل کم ہو گئے تو کیا کرے گا وہ؟ لیکن اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کروں گا، کسی نفس پہ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جو کمایا ہوگا وہی اس کو ملے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی۔ اب یہاں سے انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اس میں موسیٰ، ہارون، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی ہے۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں کہ بغیر دیکھے اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین آ جائے تو اللہ کہتے ہیں وہی قیامت سے ڈرنے والے، پھر وہی آخر جب جس بندے کو اللہ پہ یقین ہوگا وہی تو آخرت سے ڈرے گا نا، قیامت سے ڈرے گا کہ میں نے ایک دن اللہ کے ہاں موجود ہونا ہے، میرے سامنے اللہ ہوں گے، تو میں کیا کروں گا اگر میں اتنے غلط کام کر کے گیا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟
یعنی قرآن جو ہے یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، یعنی اس کو آپ پڑھتے ہیں تو گھر میں برکت بھی آتی ہے، آپ پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت سارے گناہوں سے آپ بچتے جاتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے انبیاء کو، پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے، آج ہے یہی حال ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز ایسے نہیں، میرے ماں باپ نے تو ایسے پڑھی، وہ ایسے پڑھتے ہیں، میرے باپ دادا تو ایسے نماز پڑھتے ہیں، میں کیوں اب آپ کے کہنے پہ چینج کروں اپنے آپ کو؟ کسی سے رفع الیدین کا کہا جائے وہ کہتا ہے میں کیوں اپنے آپ کو چینج کروں، میرے باپ دادا کو تو میں نے ایسے ہی پایا ہے۔ سجدہ اونچا کرنا ہے، نہیں جی، عورت اور مرد کے نماز میں فرق ہے، کیوں؟ میرے والدین ایسے کرتے، میرے بڑے ایسے کرتے، میرے بزرگ ایسے، کیا وہ سارے غلط پڑھتے آئے ہیں؟ خدا را قرآن کو سیکھیں، خدا را حدیث کو سیکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسی طرح پڑھو کما اسلی، جس طرح میں پڑھتا ہوں، اسلی کما رأیتمونی اسلی، تم ایسے صلو کما رأیتمونی اسلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ جیسے عائشہ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ان کی نماز ڈیفرنٹ نہیں ہے، سیم ہے عورت اور مرد کی۔ تو خدا را قرآن اور حدیث کو جب سیکھیں گے اس میں پتہ چلے گا کہ حدیث میں کیا کیا ہے، کیسے کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے عبادات کرنی ہے۔ یہ جو ہم ہر شب برات مناتے ہیں، یہ جعفر کے کنڈے اور فلاں رجب کے کنڈے، یہ سب جائز نہیں ہے، کہاں پہ شریعت میں موجود ہے؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے۔ یعنی یہاں سے وہ انہوں نے میلے کا ذکر کیا کہ جب کبھی تم موجود نہیں ہوگے تو میں ایک ایسی تدبیر کروں گا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سارے میلے پہ گئے تھے اور ابراہیم پیچھے تھے اور انہوں نے ان کے بڑا جو سب کو توڑ دیا، بس انہوں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بھڑے کے، تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو۔ تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے، سو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ یہاں پہ انہوں نے جب ابراہیم نے کہا کہ اپنے بھڑا جو ایک رہ گیا نا بت اس سے جا کے پوچھو، تو تب ان کو جا کے احساس ہوا کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو سنتا ہی نہیں ہے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ تب وہ تھوڑا سا مائل ہوئے کہ ہم ظالم ہیں، پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں تم جھوٹے ہو، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی انسان کو خود سمجھ ہونی چاہیے، جو بولتا نہیں ہے، جس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اور اس کے آگے آپ اپنی التجائیں کر رہے ہیں کہ ہماری یہ قبول کر لیں یا ہماری دعا قبول کر لیں، ہماری فلاح حاجات کر دیں پوری۔ کیا انسان کے اندر ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہی ہو۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ جب انہوں نے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ جو ہے وہ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اب ہر بات پہ یعنی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، انہونی کو اللہ ہونی کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ چیز، اب دیکھیں کہ عام طور پہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا۔ پانی کا کام کیا ہے؟ بہا دینا۔
لیکن جب اللہ چاہے تو میریکل کر سکتا ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. بظاہر وہ کیا جل رہی ہے، شعلے مار رہی ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس میں انسان کو صحیح سلامت کنویں میں ڈوبتے ہوئے کو اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے. ابراہیم کو آگ سے اس کو ٹھنڈی کر سکتا ہے، اس کو بچا سکتا ہے. تو وہ اللہ ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا کیونکہ یہ سارے نبی تھے. اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے. یعنی یہ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے کیا تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور یہ نبی بھی تھے، نیکیاں بھی کرنے والے تھے. اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ برے اور نافرمان لوگ تھے. یعنی جو بستی والے تھے وہ برے اور نافرمان لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لوط علیہ السلام کو وہاں سے بچا لیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور جہاں پہ انسان رہتا ہو، بدکاری عام ہو، ظلم عام ہو، کرپشن عام ہو، تو وہاں سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لے تو یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا. اور نوح کو جب کہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی، اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور داؤد اور سلیمان کو جب دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھی اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت دی تھی، اور ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا. دونوں داؤد اور سلیمان کو حکمت بھی اور علم بھی. اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے، اور ہم کرنے ہی والے تھے. اب دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا اور حکمت بھی. اگر ایک بندہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم ہے لیکن اس کے پاس حکمت نہ ہو تو وہ پھر اس طرح سے مفید نہیں ہو سکتے. دوسرے لوگ جو ہے اس طرح سے مفید نہیں ہو سکتے. اور کہا جاتا ہے، اسکالر کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس 1 kg علم ہے، عقل ہے، تو اس علم کے لیے 1000 ٹن حکمت ہونی ضروری ہے. کیونکہ جب حکمت ہوگی تب معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نپٹائے جائیں گے. اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ذرا بنانی سکھائی تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے. تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. آپ نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا، قصہ یہ سنا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے ان کے متی جن بھی تھے اور تخت اٹھا کے وہ ملکہ کا لے کے آئے، ملکہ بلقیس کا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اور وہ اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے. اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تم سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو کوئی باڈی جو ہے نا اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. سب بچے بھی مر گئے، سب جو ہے نا وہ لوگوں نے چھوڑ دیا، بستی والوں نے چھوڑ دیا. ان کے پاس سے یعنی ان کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ ان کی جسم سے جو ہے وہ کیڑے نکلنا اور اسمیل لانا شروع ہو گئی. تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا. اذ نادى ربه انی مسنی الضر، یہ دعا کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. تو یہ بھی ہے کہ جب کوئی تکلیف ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے.
فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال سے دیے، اور ان کے ساتھ یعنی اہل و عیال بھی اسے دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے صحیح کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، بیویاں بھی دی، اور اتنا مال و دولت دیا، بہت زیادہ۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے میں سے بھرا ہوا چلا گیا، اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اب یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کہ مچھلی کے پیٹ میں، جب آپ نے ان کا بھی واقعہ سنا ہوگا کہ جب انہوں نے بغیر اللہ کے حکم کا انتظار کیے وہاں سے اپنے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور سمندر سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پھینکا گیا۔ وہ ساری کہانی جو ہے آپ نے سنی ہوگی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب دیکھیں کہ اس کو آیت کریمہ میں جسے مشہور ہے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، تو دیکھیں کہ اب یہاں پہ کوئی مینشن نہیں ہے پورے قرآن میں، کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے 1 لاکھ کتنی دفعہ اس کو پڑھا، 1.25 دفعہ پڑھا یا نہیں پڑھا، کوئی ایسی حدیث مینشن نہیں ہے اس بارے میں۔ لیکن آج ہمارے جو مشہور ہے کہ اس کو 1.25 دفعہ پڑھی جائے تو وہ جو آپ کی مشکلات ہیں وہ دور ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب کوانٹٹی کو اللہ نے مینشن نہیں کیا، حدیث میں مینشن نہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ہم کہنے والے کہ 1.25 دفعہ پڑھے، اور پھر لوگوں کو اکٹھا کر کر کے وہ پڑھاتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی اور لوگ نہیں تھے، اکیلے تھے جب یہ وظیفہ کاری، جب دعا کر رہے تھے۔ ہو سکتا انہوں نے 1 دفعہ کی ہو سکتا انہوں نے 1000 دفعہ یا 100 دفعہ یا 10 دفعہ کی ہو، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی دعا کی جائے اس کو پڑھنا ہو تو سمجھ کے پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، دل سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ اب یہاں بھی زکریا علیہ السلام کا آپ نے پہلے بھی سنا، اور ان کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام، اور ان کا ذکر ہے یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی یعنی حضرت مریم علیہ السلام، تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہنم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اب یہاں پہ ان کا نام نہیں لیا گیا، صرف بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اور ہم نے جو اپنی روح سے پھونکا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہنم کے لیے نشانی بنایا۔ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، بس جو شخص نیکی کا عمل کرے وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی نہ قدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ یعنی انسان کوئی بھی عمل اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ شاید ہمیں تو کچھ اس کی نعم البدل نہیں مل رہا، کوئی اب میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو اتنی اچھی ہوں، دوسری میں کوئی بھی بات کرتی ہوں تو وہ شاید دوسروں کو اچھی نہیں لگتی، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نقدری نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا والے آپ کی نقدری کریں، ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ سنیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی جو اجر ہے وہ ضرور دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو لکھ بھی رہے ہیں۔ اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یقیناً وہ آپس میں نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا،
اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا. ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تو تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے. بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو. اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی آج جن کو لوگ پوجتے ہیں، جن کے مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، پھول نشاور کرتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں چڑھاتے ہیں، غوث اور فلاں، تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے معبود. اب دیکھیں کہ جس نے اب زندگی میں نہ کہا ہو کہ میری تم عبادت کرو یا میری قبر بنانا، میرا مقبرہ بنانا، اس کو تو اللہ معاف کر دے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو نہیں ان لوگوں سے کہا تھا کہ میرا مقبرہ بنانا اور میرے سے آ کے دعائیں کرنا. ان کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ پکڑے جائیں گے. لیکن جو خود کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں خدا ہوں، جیسے فرعون نے کہا، نمرود نے کہا، تو ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے اور تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو. اگر یہ معبود ہوتے، اللہ کہتے ہیں اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور یہی جہنم میں داخل نہ ہوتے اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس میں ان کے لیے گدھے کی سی آواز ہوگی اور اس میں کچھ نہ سنیں گے. اب دیکھیں جب انسان جہنم میں چلا جائے گا، لوگ اتنے جہنم میں ہوں گے، ایک دوسرے کو جب ان کو تکلیف دی جائے گی، آگ میں جل رہے ہوں گے، اب کیا ہوگا کہ ان کو فیلنگ ہوگی، ان کی سکین جل رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ چلائیں گے، چیخیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کی آواز ایسے ہوگی زفیر، جس طرح گدھے کی آواز ہوتی ہے، جس طرح گدھا جو ہے ہانپتا ہے، اور اس میں کچھ نہیں سنیں گے، ایک دوسرے کی بس آوازیں سنائی دیں گے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کیا کچھ کہہ رہا ہے. یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا وہ اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جن کے دل چاہیں گے، اور انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے. یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیے جاتے تھے. یعنی جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو شرک سے بچنے والے ہیں، جو توحید اختیار کرنے والے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، یعنی اس کو واپس لوٹائیں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں. یعنی جس طرح آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اب بنایا، اب اسی طرح اس کو لپیٹ لیا جائے گا. واللہ عالم کس طرح سے لپیٹا جائے گا آسمان کو. بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. زبور میں بھی اللہ نے یہ نصیحت لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ میرے نیک بندے ہوں گے. یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمارے لیے؟ اس طرح سے جب ہم ان کی سنت کو اپنائیں گے، ان کے مطابق ہم چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، اس کو اپنائیں گے. ہمارے بچے جلدی آپ ماں باپ ان کی جلدی شادیاں کریں گے اور اولاد جو ہے وہ جلدی شادی ان کی ہو جائے گی، تو یہ سنت ہے. اور سنت جو ہے وہ انسان کی، پھر جب انسان سنت پہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، بلیسنگ ہوتی ہے اس سے. اسی طرح سے نماز پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق پڑھنا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ القاسب حبیب اللہ، جو رزق کمانے والا ہے، جو حلال رزق کمانے والا، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، حبیب ہے. اب نیک اور حلال رزق کمانا، اس میں کرپشن نہ کرنا، اس میں کسی اور غلط طریقے سے نہ کمانا، حلال طریقے سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مال جو ہے آپ کی اولاد کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی وہ رحمت ثابت ہوگا، چاہے تھوڑا ہی ہوگا لیکن اس میں آپ خوشی خوشی رہیں گے. قل انما یوحا، آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے، بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور. یقیناً اللہ بلند آواز سے کیوں ہی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے. یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. دنیا کی زندگی امتحان ہے
اور ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے، جتنا دل کرتا ہے نا اس سے فائدہ اٹھا لے، کما لے اس سے، لیکن آخر انسان کو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ قال رب احکم بالحق، پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ، یعنی ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے، وہ جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی انسان جو مشرک ہے، جو بھی تم کہتے ہو، جو بھی تمہارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی جو کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ وسیع رحمت والا ہے، اور اللہ جو بھی میرے حق میں فیصلہ فرما دے گا وہ میرے لیے بہتر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو جہاں جہاں بھی ہیں اللہ جس حالت میں بھی ہیں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ غزہ میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ غزہ میں ان کا تو مددگار بن جا، اللہ وہ کھانے پینے سے، اللہ وہ بھوکے ہیں، اللہ ان کی پیاس ان کی بھوک ختم کر دے، اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما دے، اللہ تو ان کے جتنے بھی وہاں بسنے والے ہیں ان کا محافظ بن جا، اللہ اس طرح مدد فرما جس طرح تو نے بدر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی فرمائی تھی۔ اللہ اللہ جو کچھ مانگا ہے اپنے، اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے، وہ ہمارے مسلمانوں کو عطا فرما دے، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے وفات پا گئے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ نور بنا دے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما دے، ہماری اولادوں کو اللہ نیک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔